اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا حال دل سن کر آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اس غلط فہمی یا خوش فہمی سے نکل آئیے۔ دیکھیں 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا حال دل سنا کر کبھی بھی خود سے محبت پر مجبور نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم ان سے بدلے میں محبت نہیں لے سکتے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ کسی کو پکڑنے کی جتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں وہ شخص اتنا ہی آپ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جس دن آپ نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا، جس دن آپ نے اپنی ویلیوز پر جینا سیکھ لیا، اسی دن سے ہر شخص آپ کی طرف موو کرنا شروع کرے گا۔ ڈیٹیچمنٹ کا مطلب بے حسی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ میں کسی کو فورس نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی عزت، اپنا سکون ضرور بچا سکتا ہوں۔ دیکھیں جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جسے رہنا ہے وہ رہے اور جسے جانا ہے وہ خوشی سے چلا جائے، وہ دن آپ کی حقیقی آزادی کا دن ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس پر سب کچھ نچھاور کرنے کے باوجود وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتا یا قدر نہیں کرتا، تو آج میں آپ کو ایسے 5 پاورفل سائیکالوجیکل ٹرکس بتاؤں گا جن سے آپ ڈیٹیچمنٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو چیز نہ کریں بلکہ لوگ آپ کو چیز کریں۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے، اور سب سے پہلے اس کے فائدوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چپکو ٹائپ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ چپکنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی دوسروں کو نیڈینس مت دکھائیے، یعنی آپ ضرورت مند ہیں، کسی کی محبت کے، کسی کے وقت کے ضرورت مند ہیں، ایسا کبھی بھی مت کیجیے۔ جب بھی آپ خود کو مضبوط بناتے ہیں اور لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ شخص مجھے ہر حال میں چاہیے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، یا پھر میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، جب بھی آپ اس سوچ اور اس احساس کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ خود بخود دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ اب آپ پہلے سے بہت خوش ہیں اور آپ کے اندر بھیک مانگنے والی یا وہ کمی والی کیفیت زندہ نہیں رہی۔ ایک ایسا انسان جو ہر وقت کیئر، ویلیو یا ٹینشن مانگتا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھیک مانگتا ضرور لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جسے کچھ مانگنے کی عادت نہ ہو لوگ خود بخود اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ شخص اب مطمئن ہے، پرسکون ہے اور ایک بادشاہ بن چکا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ لوگوں کا وقت چاہیے، میں آپ کا دوست ہوں، مجھے آپ کی قربت میں اچھا لگتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی سیلف ورتھ نہیں گراتا۔ وہ لوگوں کو یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں یا پھر میں کم تر ہوں، یعنی پہلے وہ بیکاری تھا، اب وہ بادشاہ بن چکا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے تو لوگ بھی اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقی ویلیو اسی دن ملتی ہے جب آپ خود میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ڈیٹیچمنٹ کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، آپ اپنی سیلف ورتھ کو پہچان کر جینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ ہر وقت ڈر میں جیتے ہیں، وہ چلا گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ چھوڑ گئی تو کیا ہوگا، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ وہ چند سوالات ہیں جو انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو پہچاننے سے روکے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو منوانے سے روکے رکھتے ہیں۔ یہی وہ خوف ہے جو آپ کو لوگوں کے سامنے جھکائے رکھتا ہے، جو آپ کے اندر کو سکون سے نہیں بھرنے دیتا بلکہ آپ کو ہر اس کام پر مجبور کرتا ہے جو لوگوں کو خوش کر سکے۔ آپ کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ شخص میری زندگی سے نہ جائے، چاہے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے مجھے خود کو گرانا کیوں نہ پڑے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر قابلیت ہوگی، ہمارے اندر ویلیو ہوگی تو ہی یہ انسان ہمارے پاس رہے گا، ادروائز ہم اس انسان کو کبھی بھی روک نہیں سکتے۔ جو انسان جانا چاہے گا وہ جائے گا ہی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو پھر ڈر ڈر کر جینے کا کیا فائدہ؟ کیوں آپ اپنی زندگی یا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنا آپ برباد کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ نے بھی دینا ہے۔ کیا آپ بھی سچویشن سے گزر رہے ہیں؟ جب بھی آپ اپنی سیلف ورتھ پہچان کر جینا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے تمام قسم کے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، آپ ایک باوقار اور بادشاہ قسم کے انسان بن جاتے ہیں۔ آپ اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں رہتی، آپ ہر سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ جتنا آپ خود پر یا دوسروں پر کم پریشر ڈالیں گے زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی زندگی خود مشکل میں ڈال لی ہے، ہم خود پر بھی پریشر ڈالتے ہیں اور دوسروں پر بھی پریشر ڈالتے ہیں۔ ہم خود سے کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں جانا چاہیے اور دوسروں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے مجھ سے دور نہیں ہونا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم خوف میں جیتے ہیں، ہر روز ہمارا خوف کے سائے میں ہوتا ہے اور زندگی مشکل تر ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جس دن آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں مجھے کسی پر پریشر نہیں ڈالنا، تو اس دن آپ کی زندگی خوبصورت اور ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر لوگ بھی ایسے انسان کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ریلیکسڈ، خوش مزاج اور
खूबसूरत सोच का मालिक होता है। डिटैचमेंट का चौथा फायदा क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। जब आप किसी को फोर्स नहीं करते, आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते, तो लोगों की नज़र में आपकी नेगेटिविटी कम होने लगती है और आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये पॉजिटिव फीलिंग्स आप खुद के अंदर भी महसूस करना शुरू करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपको कहता है कि जिसे रहना है वो रहे और जिसे जाना है खुश दिली से जाए। फिर यहीं पर आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। आप ओवर थिंकर नहीं रहते, ना आपकी नींद खराब होती है और ना आपका ज़हनी सुकून खत्म होता है। पांचवा फायदा ये होता है कि आप वक्त के साथ साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, और यही मैच्योरिटी और पॉजिटिविटी जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। आप दूसरों को पॉजिटिव अंदाज से रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं, हर सिचुएशन को एक बेहतर अंदाज में हैंडल करना जानना शुरू कर देते हैं, आपकी वाइब्रेशन भी बदलने लगती है। अब बात करते हैं कि आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कैसे करें। तो पहला तरीका यह है कि आप उस चीज पर फोकस करें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हमारा रवैया हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसलिए एक्सेप्ट करें कि मैं किसी का मालिक नहीं हूं, ना कोई मेरा मालिक है। दूसरा तरीका यह है कि अपनी एनर्जी को आई नीड यू से वुड लाइक टू हैव यू पर शिफ्ट करें। पहले हम कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन अब हमें यह सीखना होगा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूं, लेकिन अगर तुम ना मिले तो भी मैं ठीक हूं। दोनों जुमलों में बहुत फ़र्क है। पहले जुमले में डिस्प्रेशन है, दूसरे जुमले में कॉन्फिडेंस। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। अपनी बात सुकून और एतमाद के साथ रखें। हर बात पर शोर, ड्रामा, इमोशनल एक्सप्लोजन या फिर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं। आपको अपनी बात पॉजिटिव अंदाज में कहनी है, लेकिन इज्जत की कीमत पर नहीं। चौथा तरीका यह है कि आप नेगेटिव पॉसिबिलिटीज को भी एक्सेप्ट करें। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मुमकिन है कि सामने वाला किसी और को चुन ले, आपको छोड़ दे या आपकी जिंदगी से चला जाए, और आपको मेंटल इस पॉसिबिलिटी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दें। पांचवा तरीका यह है कि हेल्दी अटैचमेंट और अनहेल्दी अटैचमेंट को समझें। कई बार हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम खुद को खो देते हैं, हमारी ज़ात कहीं गुम हो जाती है। अपने आप से ये सवाल करें कि क्या ये अटैचमेंट हेल्दी है, या सामने वाला भी इतनी कोशिश कर रहा है कि जितनी मैं कर रहा हूँ, या सिर्फ आप ही इमोशनली टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ताल्लुक, कोई अटैचमेंट आपको एनजाइटी दे रही है, डिप्रेशन का मरीज़ बना रही है, तो वहाँ डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है।